بندوں کا اللہ کے ساتھ تین طرح کا تعلق ہے. نمبر 1 عبادت، نمبر 2 اطاعت، نمبر 3 دعا. یہ دعا والا جو تعلق ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے رکھا اس لیے ہے کہ وہ اضطراب اور اضطرار کی حالت میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے، دعا مانگے. اور قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے حکم دیا باقاعدہ، وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب کہتا ہے تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اور یہ بھی ذہن نشین کر لے کہ مومن کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ یا تو اسی وقت اسے مل جاتا ہے، اس نے ادھر دعا کی اللہ نے فوراً عطا کر دیا، یا کچھ دیر کے لیے دعا کو کچھ دیر کے بعد اس کا صلہ ملتا ہے، یا پھر فرمایا اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے. تو مومن کی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کل بروز قیامت جب مومنین کو ان کی دعاؤں کا رب صلہ دے گا تو ہر شخص یہ خواہش کرے گا کاش کہ میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، ساری کی ساری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی. تو فرمایا اپنے رب سے دعا کرو، وہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. وہ لوگ جو میری عبادت سے، میری بارگاہ میں جھکنے سے تکبر کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مان قریب ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں. اور ایک مقام پر فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. فرمایا میرا بندہ جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں، جب بھی وہ دعا کرتا ہے. اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. اور ایک روایت میں فرمایا الدعاء مخز العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء. فرمایا اللہ تعالیٰ کو دعا سے بڑھ کے کوئی چیز محبوب نہیں ہے. اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ من فضلہ فإن اللہ عز وجل یحب ان یسأل. فرمایا اللہ سے اس کے فضل کی اور رحمت کی دعا کیا کرو، اور جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ اسے پسند فرماتا ہے. اور ایک روایت میں فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہو جاتا ہے. تو دعا نہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اور دعا کا جو صحیح طریقہ ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے نبی اسلام نے حدیث میں فرمایا سینے تک ہاتھ اٹھاؤ اور اپنی ساری توجہ اپنی دعا کی طرف رکھو. کہ بندہ جب بھی رب سے مانگتا ہے تو اپنی اوقات سے مانگتا ہے، اور رب جب بھی بندے کو عطا کرتا ہے اپنی شان سے عطا کرتا ہے. ہاتھوں کو ملا کر کے بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں، ہاتھوں کو کشادہ کر کے بھی. اور حدیث میں نبی اسلام جب بارش کے لیے دعا مانگتے تو اپنے سر سے اوپر ہاتھ لے جاتے، اور فرمایا جب دعا اپنی مکمل کرنے لگو تو اپنے چہرے اور سینے پر ہاتھ پھیرا کرو، اس لیے کہ جب تم دعا کر رہے ہوتے ہو تمہارے ہاتھوں کے اوپر اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہو. اور نبی اسلام نے فرمایا دعا سے صرف آئی ہوئی مصیبت نہیں جاتی بلکہ آئندہ کے لیے بھی وہ مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ مشکل اور کٹھن حالات میں میری دعا قبول ہو تو فرمایا وہ آسودگی اور آسانی کی حالت میں اپنے رب سے کثرت سے دعا کیا کرے.